نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 51 سے آج کا درس قرآن ہے، پارہ نمبر 5۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر۔ ویقولون، اور کہتے ہیں، للذین کفروا ہؤلاء، یہ جو کافر ہیں، اہدی من الذین آمنوا سبیلا، ایمان والوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں۔ یہ جو مشرکین اور کافر ہیں ان کے پاس ایمان والوں سے زیادہ ہدایت ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی کہنے والے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ ومن یلعن اللہ، اور جن پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، تو ہرگز آپ کسی کو اس کا مددگار نہیں پائیں گے۔ یہ تو ترجمہ ہے، اس کا پس منظر اور شان نزول مختصر سا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے اپنے دین اسلام کی دعوت کو اٹھایا تو سب سے زیادہ مخالفت اپنوں نے کی، مشرکین نے۔ اپنوں میں، مکہ والوں میں سب سے زیادہ مخالفت رشتہ داروں نے اور مشرکین مکہ نے کی، اور باہر سے سب سے زیادہ مخالفت یہودیوں نے کی۔ جو مکہ سے باہر رہنے والے تھے ان میں سب سے زیادہ مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہودیوں نے کی۔ یہودیوں کا ایک وفد جو ہے وہ نبی مکہ مکرمہ میں آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شروعات تھیں مکہ مکرمہ میں۔ یہودیوں کا پورا، اس میں یہودیوں کے بڑے بڑے عالم اور ان کے رؤساء، مالدار، اس طرح کے لوگ آئے مکہ مکرمہ۔ تو مکہ کے سرداروں نے دیکھا کہ یہ یہودی آئے ہوئے ہیں اور یہ تو تورات کے عالم ہیں، ان میں بڑے بڑے عالم اور رؤساء ہیں، تو اور وہ یہاں آئے، ان سے ملاقات کی بھی، کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ احد کے میدان میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو جو تم لوگوں نے چوٹ پہنچائی کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اب اس کے بعد آگے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم مل کے لڑیں اور ہمارا معاہدہ جو ان سے ہوا ہوا اس کو ہم توڑ دیں، ہم سب مل جائیں آپس میں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کافر مشرک ہو یا یہودی ہو یا ہندو ہو یا عیسائی ہو یا کوئی بھی کافر ہو، سب ایک ہی ملت ہے، یعنی وہ اسلام کے خلاف ایک ہی سوچ رکھنے والے ہیں، سارے سب ایک ہیں اسلام کے خلاف۔ تو مشرکین نے کہا کہ بھائی تم یہودی لوگ ہو، دھوکے باز ہو، تو ہمیں جو ہے تسلی کراؤ پہلے کہ تم جو ہے ہماری بات، اس بات پہ پکے رہو گے کہ ہمارے ساتھ رہو گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک سوال ہے ہمارا۔ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ لوگ عالم ہو ماشاءاللہ، یہودی کے تورات کا علم رکھتے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نئی بات لے کر آئیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور قرآن اور دین اور اسلام اور اللہ کی وحدانیت، یہ بات صحیح ہے یا ہم صحیح ہیں جو ہم پہلے سے چلے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تم لوگ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ کا خیال رکھتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، زمزم پلاتے ہیں، اور پتہ نہیں اپنا بہت کچھ گنا دیا انہوں نے، اور اپنے ساری بات۔ حالانکہ یہودی تورات کے عالم تھے، انہیں سب پتہ تھا کہ یہ مشرکین مکہ شرک کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، یہ غلط ہے، اور ان کو واضح طور پہ پتہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی انہوں نے پہچان لیا کہ تورات میں جس رسول کی صفات آئی ہیں وہ یہی ہیں، اور قرآن میں آ گیا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے محبوب جن کو کتاب دی گئی ہے یہ ایسے پہچانتے ہیں آپ کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ 1000 لڑکے بھی کھڑے ہوں اس میں سے اپنے بیٹے کو انسان پہچان لیتا ہے، تو یہ آپ کو پہچانتے ہیں لیکن حق بات کو چھپانے والے نہیں۔
تو مشرکین نے سوال کر دیا کہ بھائی ادھر ہم بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور یہ ساتھ ہم نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ہمارا یہ سارا سسٹم ہے، اور ادھر یہ محمد نے آ کے ایک نئی بات پیش کی ہے، ہم دونوں میں صحیح کون ہے؟ یہودیوں کو پتہ تھا کہ صحیح تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ غلط رخ پر ہیں۔ کہنے لگے نہیں وہ غلط ہے، تم صحیح ہو۔ جانتے بوجھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کو غلط کہہ دیا، مشرکین کو صحیح کہہ دیا۔ تو مشرکین نے کہا کہ دیکھو اگر ہم صحیح ہیں اور تم بھی ہمارے ساتھ صلح چاہتے ہو، اور یہ صلح بھی پکی ہو جائے گی، اور تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ گے، اور یہ کہ ہمارا صحیح ہونا بھی ثابت ہو جائے گا، ہمارے ساتھ آ کے بیت اللہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے ہیں ان کو سجدہ کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے بغض میں یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ بڑے بڑے عالم ان کے، بڑے بڑے رئیس آ گئے۔ مشرکین تو بتوں کو سجدہ کرتے ہی تھے، ان کے ساتھ ان تمام یہودی عالموں نے اور ان کے بڑے بڑے مالداروں نے آ کے بتوں کے سامنے سجدہ کر دیا، اور کہا اب تو ٹھیک ہے، تم صحیح ہو، وہ صحیح نہیں ہے، تم زیادہ ہدایت پر ہو، اس لیے ہم نے تمہارے بتوں کو تمہارے ساتھ مل کے سجدہ کر دیا، اب تو ہم ایک ہیں نا، ہاتھ ملاؤ۔ وہ یہ سب کچھ کر کے ابھی باہر نہیں نکلے ہوں گے کہ یہ آیت اتری۔ اب آپ اس کا ترجمہ سنیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو کتاب دی گئی ہے، کچھ حصہ کتاب کا دیا گیا ان کو، یؤمنون بالجبت والطاغوت، بتوں پر اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کے کہنے پر بتوں کو سجدہ کر دیا، جانتے تھے کہ یہ غلط ہے لیکن حضور کے بغض میں آ کے بتوں کو سجدہ کر دیا، شیطان کو بتوں کو سجدہ گویا کہ شیطان کو سجدہ۔ بالجبت والطاغوت، جبت بڑے بت کا نام تھا اور طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، تو انہوں نے شیطانیت کو اور بتوں کو سجدہ کر دیا، اور صرف سجدہ ہی نہیں کیا، وَيَقُولُونَ، جب ان سے پوچھا گیا کہ ہم میں حق پر کون ہے زیادہ، ہم صحیح کون ہیں، تو ان کہنے لگے لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاء، ان میں سے جو کافر ہونے، تم لوگ جو ہو نا، اہدیٰ، تم زیادہ ہدایت پر، من الذین آمنوا سبیلا، ایمان والوں کی نسبت تم صحیح راستے پر ہو، تم زیادہ ہدایت کے راستے پر ہو، جانتے بوجھتے جھوٹ بولا، تو اللہ نے پھر فیصلہ دیا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، پھر کوئی ہرگز اس کی مدد نہیں کر سکتا، کسی کو تم پھر اس کے ساتھ مدد کرنے والا نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ انسان حسد میں، بغض میں کس حد تک جو ہے گر سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے ہیں کہ یہ وہی ہیں جو ہماری تورات انجیل میں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہی ہیں جن کی مثالیں تورات انجیل میں موجود ہیں، یہ وہی ہیں، سب کچھ جانتے پہچانتے بغض اور حسد آڑے آ گیا اور ماننے سے انکار کر دیا، اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے، اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ اور بھی ایسی چیزیں، ایک تو یہ جیسے ان پر اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت۔ اس کے علاوہ اسی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کے معاملے میں 10 آدمیوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ لعنت کا ذکر آیا تو میں یہ ساتھ حدیث کوٹ کر رہا ہوں کہ شراب کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں پر لعنت کی ہے۔ نمبر 1، شراب بنانے والے پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ نمبر 2، شراب بنوانے والے پر جو آرڈر دے اس کے لیے، اس پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ تیسرے، اس کے پینے والے پر۔ چوتھے، اس کے اٹھانے والے پر، جو مزدور وغیرہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر رکھ دو، ادھر سے یہ سامان، ادھر سامان لے کے آنے جانے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جائے، تو اٹھا کے جام لے جا رہا ہے اس کی طرف، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس کے پلانے والے پر، جو ڈال کے دے رہا ہے کہ پی بھائی، اس پر بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت۔ اور فرمایا اس کے بیچنے والے پر، جو اس کا تاجر ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اس کی قیمت کھانے والے پر کہ بیچ کے اس کا پیسہ جو ہے وہ کوئی اس سے کچھ کھائے، اس پر بھی اللہ رسول کی لعنت ہے۔ اس کے خریدنے والے پر، جو یہ خریدتا ہے
کہ جا کے ایک بوتل دے دو، 2 بوتل دے دو، اپنے لیے یا دوسروں کے لیے، اس پر بھی اللہ رسول کی لعنت۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کو رات کو یا دن کو اپنے بستر پر بلائے اپنی خواہش کے لیے، اور کوئی جائز شرعی عذر بھی نہ ہو اور بیوی نہ آئے، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ کتنی سخت وعید ہے۔ شوہروں کا فرض ہے بیویوں کو سنائیں، ہم تو مردوں کو سنا رہے ہیں۔ اب جب ایسی بات ہو اور کوئی عذر نہ ہو تو یہ حدیث سنائی جائے۔ اسی طرح سے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسری جگہ سے یا شہر یا بستی سے غلہ لے کر آئے، راشن، تجارت کا سامان، اور جس سے لوگوں کو خوراک ملتی ہو، اور ہر ایسا شخص اور ہر ایسا رزق، یعنی جس کو اللہ روزی دے رہا ہے اور رزق کا ذریعہ بنا رہا ہے، اس لوگوں کو اس کی ضرورت ہے یا اس کو روک کے رکھ لے، اس کو روک کے رکھ لے، اور کہ بھی جب مہنگا ہوگا پھر بیچوں گا۔ مارکیٹ میں مناسب منافع پر بک رہا ہے اور لوگ ضرورت مند ہیں، اور یہ رکھا ہوا ہے اس لیے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں چینی اور گندم کے نام پر ریاست مدینہ کی حکومت میں ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا چینی اور گندم کے نام پر کیسے قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، مدینہ کے نام کو بدنام کر رہے ہیں۔ بدبختو، مدینہ پاک کا نام تو ہٹا دو، تم نے شیطانیت ہی کرنی ہے تو راستہ مدینہ کا نام تو ہٹاؤ راستے سے۔ یہ جو ہو رہا ہے نا کہ اس طرح سے جمع کر کر کے، مارکیٹ میں ضرورت ہے چینی نہیں مل رہی، مارکیٹ میں ضرورت ہے گندم نہیں مل رہی، اور پیچھے منوں کے حساب سے رکھی ہوئی ہے کہ تھوڑی تھوڑی نکالو مہنگی بیچو۔ فرمایا ان پر اللہ رسول کی لعنت ہے، ان پر اللہ رسول کی لعنت ہے، اور لعنت جن پر ہو ان کو کبھی کامیابی نہیں ملتی، یہ ذہن میں رکھیں، اور جہاں مرضی چلے جائیں۔ اسی طرح فرمایا کہ مرد اور عورت، مرد عورتوں کی مشابہت کریں، ان جیسا لباس پہنیں، ان جیسے بال رکھیں، اور عورتیں مردوں کی مشابہت کریں، ان جیسے کپڑے پہنیں، ان جیسی حلیہ بنائیں، ان دونوں پر اللہ کی لعنت، ان دونوں پر اللہ کی لعنت۔ مرد عورتوں کی، عورت مردوں کی مشابہت کریں تو ان پر بھی اللہ کی لعنت۔ اسی طرح فرمایا مرد اور عورتوں کا عیب چھپا کر اس کو بیچ دینا، کہ کسی کے عیب کو، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کا دور ہے، کسی کی کوئی برائی، کوئی ایسی چیز مل گئی، کوئی عیب کہ جس کو نشر کر کے کمایا جا سکتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کے لیے ناجائز مطالبہ کیا جاتا ہے، کوئی آدمی خدا کا خوف رکھ کے اس چیز، اللہ سے ڈر کے حرام کی طرف نہیں جانا چاہتا، تو اس کے ایسے راز نکال لیے جاتے ہیں، اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ یہ راز ہم میڈیا میں آؤٹ کر دیں گے، ورنہ ہماری بات مان، فائل پہ سائن کر، یہ کر وہ کر، ورنہ ہم تیرے راز میڈیا میں، ایسے بلیک میل کر کے ناجائز کام کرانے والے پر اللہ رسول کی لعنت ہے، اللہ رسول کی لعنت ہے جیسے ناجائز کام اس طریقے سے۔ اور فرمایا جو اپنا نسب بدلے، خاندان اور ہے بتاتا اور ہے، نسب بدلنے والے پر اللہ رسول کی لعنت ہے، کہ خاندان اور ہے بتاتا کچھ اور ہے، کسی اور جگہ چلا گیا، وہاں جا کے اپنا خاندان کچھ اور بتا رہا ہے۔ جو نسب اور خاندان ہے وہی بتائے، اپنے نسب اور خاندان میں تبدیلی کرنے والے پر لعنت ہے۔ فرمایا نابینا کو غلط راستے پر ڈال دینے والا، نابینا نے کہا مجھے راستہ دے دو، اس کو شرارت سوجی، جانا ادھر تھا اس کو ادھر بھیج دیا۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے پر اللہ رسول کی لعنت ہے۔ حلالہ، ناجائز طریقے پر حلالہ کر رہے ہیں، محل اور محللہ دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ طے کر کے کچھ وقت کے لیے طلاق دے دی، طلاق دینے کا اسلامی طریقہ معلوم نہیں ہے، جاہل اجہل جہالت، قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے پڑھا پڑھایا کچھ نہیں، ٹھگڑک 3 طلاقیں دے دیں، اور 3 طلاقیں، حیرت کی بات ہے، پہلے غصہ بھی ہوتا ہے، جذبات بھی ہوتے ہیں، گالی گلوچ، مار پیٹ بھی ہوتی ہے، جیسے 3 طلاقیں دیتے ہیں شیطان ادھر کھڑا ہو کر تالی بجاتے ہیں، ہاں مزہ آیا، فوراً عقل آ جاتی ہے، یہ کیا ہو گیا، فوراً عقل آ جاتی ہے، اب کیا کریں، اب جناب مسلک بدلو، اہل حدیث ہو جاؤ، غیر مقلد ہو جاؤ، ان کے ہاں یہ، ان کے ہاں یہ ہے، اب وہاں سے فتویٰ لے، وہاں سے فتویٰ لے، حلالہ کر لو، 1-2 رات کے لیے، 1-2 گھنٹے کے لیے اپنی بیوی کو کسی کو دے دو، ایسے دلال پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ اس نکاح میں جتنے لوگ شامل ہیں وہ سب اللہ رسول کی لعنت کے مستحق ہوں گے، وہ سب۔ اور ہمارے ہاں چونکہ قرآن و حدیث کا علم ہم جاننا ہی نہیں چاہتے، جہالت کا دورہ ہے، اکثریت کی جو حلالے ہوتے ہیں وہ یہ لعنت والے حلالے ہوتے ہیں، اکثریت اسی طرح طے کر کے حلالے کر لیتے ہیں۔
ابھی یہ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا. فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان لوگوں کے پاس کچھ حکومت ہے؟ یہودی جنہوں نے ان کو بیت اللہ کو سجدہ کیا اور ان کو بتوں کو اور ان شیطان کو سجدہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط بتایا، ان یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ کے خلاف، آپ کے بغض میں بتوں کو سجدہ کر گئے، آپ کے بغض میں اپنے جو ان کا دین تھا اس سے بھی ہٹ گئے. ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے پاس کوئی حکومت، کوئی ملک، کچھ سلطنت ہے کیا ان یہودیوں کے پاس؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کے پاس حکومت بالفرض آ جائے تو اپنی حکومت میں سے کسی کو ایک ذرہ برابر بھی نہیں دیں گے. پرلے درجے کے بخیل اور کنجوس ہیں، پرلے درجے کے. اگر ان کے پاس حکومت آ جائے تو اپنی حکومت کو سوائے اسلام کے بغض اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے اور کہیں استعمال نہیں کریں گے. جیسا کہ آج دنیا کے ایک خطے میں جو ہے اسرائیل کی ناپاک حکومت قائم ہے. آپ ہی سوچئے کہ وہ سوائے اسلام اور اہل اسلام کی مخالفت اور سازشوں کے گڑھ کے علاوہ اور کیا ہے؟ اور مسلمان ہیں کہ بھنگ پی کر خراٹے مار کے سو رہے ہیں. عزتیں لٹتی ہیں، لٹ جائیں، بربادی ہوتی ہے، ہو جائے. اسلام کا بیڑا غرق ہوتا ہے، ہو جائے. امت کا بیڑا غرق ہوتا ہے، ہو جائے. اللہ کی توہین ہوتی ہے، نبی کی توہین ہوتی ہے، صحابہ کی توہین ہوتی ہے، ہوتی ہے. ہمارا کام چلنا چاہیے، ہمیں عیاشی ملنی چاہیے. عرب حکمرانوں کا حال دیکھ لیں، عرب حکمرانوں کا حال دیکھ لیں کہ حکومت ہے، طاقت ہے، پیٹرول کی پاور ہے، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے. تھوڑا سا آنکھیں دکھانے کی ضرورت ہی نہیں. ایسی بزدلی دلوں کے اندر آ گئی کہ آنکھیں دکھانے، سینوں کے اندر بھر گئی کہ آنکھیں دکھانے کی ضرورت ہی نہیں. ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے پاس کوئی حکومت ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، بالفرض ان کے پاس حکومت یہودیوں کے پاس آ جائے تو اہل اسلام تم میں سے کسی کو ایک ذرہ بھی نہیں دیں گے. یہ دشمن ہے تمہارے، کچھ نہیں دیں گے تمہیں. ہمیں یہ بھی بتا کہ ان کے پاس آ جائے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، پھر بھی ہمارا یہ حال ہے. پھر بھی ہماری جو غفلت کی چادر امت چھوڑ کے اوڑی ہوئی ہے اور ذاتیات میں بٹی ہوئی ہے، حدود کی پابندیوں میں بٹی ہوئی ہے کہ افغانستان پر امریکہ کا حملہ ہوتا ہے یا فلسطینیوں کو مارا جاتا ہے یا کشمیریوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے تو دوسرے ملک کہتے ہیں ان کا اندرونی مسئلہ ہے، ہمارا نہیں. یہاں پر کچھ ظلم ہو جائے تو باہر کے کہتے ہیں ان کا اندرونی مسئلہ ہے. المسلم کجسد الواحد، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. پاؤں کٹتا ہے تو زبان چلاتی ہے، پاؤں کو ٹھوکر لگے تو زبان چلاتی ہے، پاؤں کو ٹھوکر لگے تو ہاتھ فٹافٹ پاؤں کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے، آنکھ سے آنسو بہتا ہے، زبان چلاتی ہے، اور یہ سارے اعضاء مل کر پاؤں کی مدد کرتے ہیں. ایسے ہی پوری امت ایک جسم کی مانند ہے. مشرق مغرب شمال و جنوب میں رہنے والا ہر امتی ایک جسم کی مانند ہے. کسی امتی پر کچھ ظلم ہو تو دوسرا مشرق مغرب میں رہنے والا امتی تڑپ جائے. امت اس کا نام ہے. قرآن میں آپ نے 20 دفعہ میں نے واقعہ سنایا کہ ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام کے سفیر بن کے گئے تو پتہ چل گیا کہ جی ان کو شہید کر دیا گیا. حالانکہ وہ حیات تھے، ان کو قید کر لیا گیا تھا، لیکن خبر آئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا. تو ایک عثمان کی جان کا بدلہ لینے کے لیے اور ایک انسان کی جان کی اہمیت اور امت محمدیہ کے ہر فرد کی جان کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ سے حضرت عثمان کی جان کا بدلہ لینے کی بیعت لے لی کہ سارے مرد کٹ جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن ایک مسلمان جس کو ناحق قتل کیا گیا اس کی عظمت اور حرمت سے پیچھے نہیں ہٹے. اصل تو دین اسلام کا تقاضا تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ صحیح دین پر چلائے. فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، ان کے پاس اگر حکومت آ جائے تو میں کچھ نہیں دیں گے. مقصد کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ احمقو، ان سے کوئی بدبختوں سے کوئی امید نہ رکھو، خود اپنا جو کرنا ہے اپنا کرو. ان سے کیا امیدیں لگا کے بیٹھے ہو؟ امریکہ ہماری مدد کو آئے گا، برطانیہ ہماری مدد کو آئے گا، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ہماری مدد ہوگی، وہاں فلاں جگہ سے ہم عالمی برادری خدا یعنی کن بندروں کا نام ہے، عالمی برادری مدد کرے، عالمی برادری ہماری مدد کو آئے گی. اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کے اختیار میں کچھ آ بھی جائے تمہیں کچھ نہیں دینے والے. کن چکروں میں ان سے امید لگا کر بیٹھے ہو؟ یہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے، کچھ نہیں ملنے والا ان سے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اللہ اور اپنے دشمنوں کے لیے اپنے بل بوتے پر تیاری کرو.
اور اپنے بلبوتے پر تیاری کر کے قوت بازو کی بنیاد پر میدان میں آؤ، بھیگی بلی بن کے یہ سمجھو کہ یہودی اور عیسائی ہماری مدد کر دیں گے، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلنا چاہے۔ ذلیل ذلت اور خواری کی گہرائیوں میں گرا ہوا انسان خود وہاں سے نہ نکلنا چاہے تو اللہ بھی اسے نہیں نکالتا، اللہ بھی اسے نہیں نکالتا۔ اور فرمایا ام یحسدون الناس علی آتاہم اللہ من فضلی، یہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں یہودی، علی ما آتاہم اللہ من فضلی، اس چیز پر جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دی ہے۔ کیا حسد کیا چیز تھی وہ؟ الناس سے مراد ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ اللہ نے آپ کو نبوت، ختم نبوت کا تاج پہنایا اور امام الانبیاء بنایا اور ساری کائنات کا رسول بنایا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ساری کائنات کا رسول کوئی نہیں ہے، وہ صرف جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے۔ یہودیوں کو بڑا حسد ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کر لی، 11 نکاح فرما لیے، نکاح 13 فرمائے، 11 بیویاں رخصت ہو کر گھر میں آ گئیں۔ تو یہودیوں نے کہا ہو یہ نبی ہے جس کو عورتوں کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے، 11 عورتیں گھر میں رکھ رکھی ہیں، ان کو تو صرف عورت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائی، تانا کسا، بد زبانی، بد کلامی کی کہ بدبخت جو ہے بھونکنے لگے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم جن کو نبی کہہ رہے ہو محمد، ان کے گھر میں 11 بیویاں، ان کو یہ کیا توبہ نعوذ باللہ، عورت کے پیچھے ایسے پڑے ہوں کہ 11 عورتیں گھر میں رکھ رکھی ہیں اور حکومت چاہتے ہیں کہ یہ میری حکومت قائم ہو جائے۔ اللہ نے ان کو جواب دیا، یہ پہلے ان کا جملہ نقل کیا جو انہوں نے حسد کیا، پھر آگے اللہ نے اپنا جواب دیا اس حسد کا۔ وہ کیا؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کہ وہ لوگ جو حسد کرتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے جو آپ کو اپنے فضل سے عطا فرمایا، کہ آپ نے اتنی بیویاں رکھ رکھی ہیں اور ایسے اپنے آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس بات پہ حسد کرتے ہو بدبختو، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، یہ کچھ تو ہم نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بھی دیا ہے، ان کو بھی کتاب دی ہے، اور والحکمہ، ان کو بھی حکمت دی ہے، وآتیناہم ملکا عظیما، ان کو بھی ملک عظیم عطا فرمایا ہے۔ یعنی تم خود یہودی ہو، تم کس کے ماننے والے ہو؟ کہنے لگے ہم تو حضرت اسحاق کے ماننے والے، وہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور کس کے ماننے والے ہو؟ ہم تو جی یعقوب علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ کس کے بیٹے ہیں؟ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور کس کو ماننے والے ہو؟ ہم تو جی وہ سلیمان علیہ السلام کو ماننے والے بنی اسرائیل ہیں، وہ کس کے بیٹے ہیں؟ وہ جی داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اگر محمد پر اس بات پر اعتراض کرتے ہو کہ انہوں نے اتنی 11 بیویاں رکھی ہوئی ہیں، تو ان سے پہلے جو آل ابراہیم یعنی نبی گزرے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، 1000 بیویاں، حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ اور اسی تفسیر میں، یہ مستند تفسیر میرے پاس رکھی ہے، معالم التنزیل حدیث کی کتاب اور تفسیروں کی کتاب ہے، اس سے 1300 بیویاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں تھیں، اس میں موجود ہے، مستند تفسیروں سے موجود ہے۔ اللہ یہودیوں کو جواب دے رہا ہے کہ جن نبیوں کے پیروکار ہو کر اور اس نبی آخری نبی پر اعتراض کرتے ہو کہ انہوں نے 11 بیویاں کیوں رکھی ہیں، تم ان نبیوں کے پیروکار ہو جن کے نکاح میں 1000 بیویاں تھیں اور 100 بیویاں تھیں، پھر جن نبیوں کے تم اقرار کرتے ہو ان کا بھی انکار کرو۔ دو بھی کتے بن جاؤ، گھر کا نہ گھاٹ کا، کہیں گے نہ محمد کے امتی بنو نہ ان کے رہو، کہیں کے بھی نہیں رہو۔ ان پر اس لیے اعتراض کرتے ہو کہ انہوں نے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، اللہ نے توفیق دی، پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیوں کیے، اور ان 11 نکاحوں سے جو بے بہا امت کو فائدے ملے اس کا بیان کیا جائے تو ہر شخص کی زبان پر ہوگا سبحان اللہ کہ یہ 11 کے نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% صحیح کیے، اور اللہ کی مخلوق میں آپ سے بڑھ کر صحیح عمل کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں اللہ نے یہودیوں کو جواب دیا کہ محمد پر اعتراض کرتے ہو کہ انہوں نے جو ہے نا اتنی بیویاں رکھ رکھی ہیں، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے آل ابراہیم کو پہلے بھی کتاب دی، آل ابراہیم میں داؤد علیہ السلام کو زبور ملی اور ان کو حکمت دی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہی پیغمبروں میں سے ہم نے ان کو بڑا ملک دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بڑی حکومت تھی، ہم سب جانتے ہیں، انسان، جن، پرند، چرند سب کچھ ان کے قبضے میں تھا، اتنی بڑی ان کی حکومت۔ اگر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں اور تم ان کا انکار کرتے ہو، تو سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی حکومت تھی، تم پھر ان کا بھی انکار کرو، ان کو کیوں مانتے ہو؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 11 ہیں، زیادہ ہیں، اور تم اس پر اعتراض کرتے ہو، تو سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، ان کا بھی اعتراض کرو، ان پر بھی اعتراض کرو۔ اگر یہ نئی کتاب ہونے کے دعوے دار ہیں کہ اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے اور تم ان کا انکار کرتے ہو، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، موسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، پہلے بھی تو نبیوں نے کتاب دکھائی ہے، پھر ان کا بھی انکار کرو۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، کچھ لوگ جو ہے یہ ساری دلیل جب آئی، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، کچھ لوگ اس وقت جو حضرت داؤد، ابراہیم اور سلیمان علیہ السلام تھے ان پر ایمان لائے، اور یہ جواب سن کر کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے کہ بھئی بات تو صحیح ہے، ہمارا اعتراض تو غلط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اور وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ ایسے تھے جو ضد پر اڑ گئے ہیں اور پھر بھی منہ پھیر لیا، روگردانی کی، جانتے بوجھتے ایمان نہیں لائے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے ایسے لوگوں کو، بھڑکتی ہوئی آگ کے جانتے بوجھتے حق کو دیکھتے ہوئے، آنکھ سے دیکھ کر انسان مکھی نگل لے تو آپ کیا کہو گے؟ اور یہ تو پوری پوری گمراہی خرید رہے ہیں، پوری پوری گمراہی خرید کے جو ہے نا ہدایت کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو فرمایا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کافی ہے۔ اور فرمایا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، عن قریب ہم ان کو آگ میں داخل کرنے والے ہیں۔ یعنی یہی جو یہودی اور یہ ان کے ساتھ ملنے والے مشرکین مکہ، یہ سارے جو انکار کر کے ضد پر اڑے ہوئے ہیں، یہ سارے کافر ہیں۔ سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو عن قریب جہنم کی آگ میں داخل کرنے والے ہیں، اور ایسی آگ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایسی آگ کہ جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں پر فوراً دوسری کھال چڑھا دیں، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا خوب مزہ چکھیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک وقت میں، ایک لمحے کے اندر 1000 کھالیں ان کے جسم پر چڑھا دی جائیں گی، اور آگ کی ایسی تپش ہوگی جو ایک لمحے میں ان 1000 کھالوں کو جلا دے گی، فوراً دوسری 1000 کھالیں چڑھا دی جائیں گی۔ اس طرح کھالیں جسم پر چڑھتی رہیں گی اور جہنم کی آگ کے ذریعے جلتی رہیں گی۔ وہ جو جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں، جانتے بوجھتے حق سے روگردانی کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے حسد اور بغض کو سینے میں بسائے بیٹھے ہیں اور نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، فرمایا ہم ان کی کھالوں کو بدل دیں گے، عذاب پر عذاب ہوگا، آگ پر آگ ان کو جھلسائے گی، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھے۔ یہ دنیا کی آگ ہے، ذرا موم بتی جلا کر، ماچس کی تیلی جلا کر انگلی لگا کے دکھا دیں، جتنا مرضی بڑا پہلوان ہو اس آگ کے اندر اپنی انگلی نہیں رکھ سکتا، رکھے گا تو جلے گی۔ اس آگ سے 70 گنا، یعنی بہت زیادہ، لاکھ کروڑ گنا زیادہ جہنم کی آگ سخت ہے، اس سے کروڑ گنا زیادہ جہنم کی آگ سخت ہے۔ تو وہ جب پڑے گی تو کیا حشر ہوگا۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس آگ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے، اس کے لیے سب کچھ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ اتنی آگ، اتنی بڑی جہنم کیسے تیار ہوگی۔ ان اللہ کان عزیزا حکیم، اللہ بڑا زبردست اور حکیم، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ ساری دھمکیاں اور یہ سارے عذاب کی کیفیات اور ان کے سارے کرتوت، یہ سب کچھ اس حکمت سے بھی بیان ہو رہے ہیں کہ شاید اس کو دیکھ کر کچھ لوگ پلٹ جائیں کہ یار یہ ہمارا حال اور انجام کیا بیان کیا جا رہا ہے، توبہ کرو، صحیح راستے پر آؤ۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے، چاہے یہودیوں میں ہو، عیسائیوں میں ہو یا مشرکین مکہ میں ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو جو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ایمان لے آئے، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی اختیار کیے، سندخلہم جنات، ہم ان کو عن قریب جنتوں میں داخل کریں گے، جنت میں نہیں، جنتوں میں، سندخلہم جنات، ہم ان کو عن قریب جنتوں میں داخل کریں گے، ایسی جنتیں کہ تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کس چیز کی نہریں؟ وانہار من ماء غیر آسن، پاک صاف پانی کی نہریں، اور وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، ایسے دودھ کی نہریں کہ صاف ستھرا، اس میں کوئی خرابی نہ ہو، پینے والوں کو کوئی نقصان نہ ہو، اور وانہار من خمر لذۃ للشاربین، مزیدار شہد کی نہریں۔
مزیدار شراب کی، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، مزیدار شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ دنیا کی شراب پی کر تو انسان کو پتہ نہیں چلتا یہ میری ماں ہے یا میری بیوی ہے یا رنڈی ہے، یہ پتہ نہیں چلتا، یہ دنیا کی شراب ہے، پی کر انسان کا حال یہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ جنت کی شراب ہوگی، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، کہ جنت کی شراب بھی پئیں گے، مزہ بھی آئے گا، اور نہریں کی نہریں ہوں گی اور ہوش و حواس بھی نہیں کھوئیں گے۔ وانہار من عسل مصفیٰ، اور صاف ستھرا شہد کی نہریں وہاں بہہ رہی ہوں گی۔ تجری من تحتہا الانہار، جنتیں ہوں گی، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، صرف نہریں نہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں آپ سونے کا محل بنا لیں، سونے کی رہائش بنا لیں، کروڑوں اربوں کھربوں پیسے ریال ڈالر خرچ کر دیں، لیکن ایک دن آئے گا آپ کو موت آئے گی اور آپ اس گھر کو چھوڑ کے جائیں گے۔ لیکن فرمایا جنت میں جو ملے گا نا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، مزے ہی مزے ہوں گے۔ اور صرف یہی نہیں، لہم فیہا ازواج مطہرہ، صرف یہی نہیں ہوں گے، ساتھ ان کی پاک بیویاں بھی ہوں گی۔ ایک مطلب یہ کہ دنیا کی بیویاں پاک صاف ہوں گی، اور ایک یہ کہ جنت کی بیویاں حوروں کی شکل میں ان کو عطا کی جائیں گی، جو پاک ہوں گی۔ کیا مطلب؟ نہ حیض آئے گا، نہ نفاس ہوگا، نہ تھوک ہوگی، نہ بلغم ہوگا، نہ غصہ ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ بد زبانی ہوگی، نہ بد کلامی ہوگی۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، جنت کی پاکیزہ بیویاں ان کے لیے تیار کی گئی۔ اور صرف یہی نہیں، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو جنت کے گھنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ جنت کا گھنا سایہ، کھلے سائے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ملے گی، اس سے بڑھ کر کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، عرش کے سائے کے نیچے۔ یا یہ کہ جنت میں ایسے باغات، جیسے فرمایا ایسے ایسے باغات ہوں گے کہ ان میں گھنا اور خوبصورت دل کو بھانے والا سایہ ہوگا، جنت کی نہریں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، کیسی خوبصورت زندگی ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں، انگلی کٹا کے شہید ہونے سے یہ زندگی نہیں ملتی۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہ انگلی کٹا کے شہید ہونے کو دل، تو ہمارے ایک دوست افغانستان گئے جب مجاہدین کا دور تھا، روس کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، واپس آیا، کہنے لگے یار گیا تو تھا لیکن واپس آ گیا، سنیں شہید ہونے کو بھی دل چاہتا تھا لیکن جان سے مرنے کو دل نہیں چاہتا، شہید بھی ہو جاؤں جان سے بھی نہ مروں، جنت بھی مل جائے، اتنا کچھ مل جائے، کچھ کرنا بھی نہ پڑے۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو پھر حضرت حمزہ اور 70 صحابہ کے احد کے میدان میں ٹکڑے نہ ہوتے، پھر حضرت بلال کو تپتی ریت پہ نہ لٹایا جاتا، پھر حضرت سمیہ کو برچھا مار کے نہ شہید کر دیا جاتا، پھر حضرت حنظلہ کے ٹکڑے نہ ہوتے، پھر صحابہ کرام کی لاشیں نہ گرتی۔ میرے بھائیوں، دین اسلام کے لیے قربانی دینے پر، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے پر، ایمان کے ساتھ نیک اعمال سے اپنی زندگی کو مزین کرنے پر، پھر اللہ نے یہ سارے انعامات رکھے ہیں۔ اللہ ان پاکیزہ ہستیوں کے صدقے ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔